لیکن جلسے کے حوالے سے کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو پروٹیسٹ، فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ٹو ہیو اے گیدرنگ اور جلسہ. انہوں نے کہا کسی صورت آپ ریفیوز نہیں کر سکتے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی چیلم تک آپ ان کو ہم اس کے بعد اجازت دے دیتے ہیں، تو جج صاحب نے خود سوال کیا، میں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آج 14 اگست کی تمام تقریبات آپ نے منسوخ کر دی ہیں، اگر آپ نے کر دی ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں. تو انہوں نے پاس کوئی جواب نہیں تھا. دوسرا سوال جج صاحب نے ہی کیا کہ یہ ٹی ایل پی صاحب، میں نے بھی کہا ٹی ایل پی والے جو دوست تھے ہمارے، وہ کس کیپیسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے. اور ہم یہ نہیں کہتے ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دھرنا بھی وہی ہے، پارٹی بھی وہی ٹی ایل پی ہے، جگہ بھی وہی فیض آباد ہے، چیف جسٹس موجودہ بھی وہی ہیں، یہ میں نے کورٹ کو بھی بتایا ہے، اور رولنگ پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون بھی وہی ہے، اور اسلام آباد پولیس بھی وہی ہے. اس کے باوجود اور 10 محرم سے پہلے وہ آ کر کے بیٹھے تھے. ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 10 محرم کا ہے، اور 8 کو محرم شروع ہوا تھا، 5 کو انہوں نے ہمارا جلسہ کینسل کیا جو کہ 6 کو ہونا تھا. اور جو جلسہ کینسل کیا اس میں ہمیں بلائے بغیر، ہمیں سنے بغیر انہوں نے وہ آرڈر پاس کیا. تو کورٹ نے کہا یہ سارا کچھ انلیگل ہے، یہ جان بوجھ کے آپ یہ نہیں دینا چاہتے. جماعت اسلامی کو بھی الاؤ کیا انہوں نے اس میں F9 پارک میں. کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی اے ڈی سی جی عبداللہ کے ساتھ اور ایس پی وغیرہ کے ساتھ، سب کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کو سارے کوشچن بتائے. میں نے کہا جی آپ کہتے ہو کہ ترنول میں وہ ایک پرائیویٹ پلیس ہے، ترنول میں آپ کہتے ہو جگہ چھوٹی ہے، ترنول میں آپ کہتے ہو کہ روڈ بلاک ہونے کا خطرہ ہے، چلیں. اور پھر ارد گرد میں کوئی مجالس ہو سکتی ہیں جس کے اوپر لوگوں کا اعتراض ہو سکتا ہے ہمارے لاؤڈ اسپیکروں کا. ہم نے ان کو اجازت کہا کہ جی اب ہمارا پریفرنس جو ہے وہ F9 پارک ہے، جہاں ہم سینکڑوں جلسے ہم نے بھی کیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی کیے. وہ گیٹڈ کمیونٹی ہے اور باؤنڈری وال ہے، 4 گیٹس ہیں. آپ آؤٹر سیکورٹی آپ دے دیں، انٹرنل سیکورٹی ہم خود دے دیں گے، اور ہم ہمارے رضاکار کھڑے کر دیں گے. پھر وہاں نہ کسی کا سراؤنڈنگس میں کسی جگہ ہے کسی کی جو ڈسٹرب ہو، نہ کسی کو یہ تکلیف ہوگی کہ روڈ بلاک ہوگا، کیونکہ چاروں طرف سے گاڑیاں آئیں گی، اپنی اپنی جگہ پہ پارک ہو جائیں گی. وہاں ایک چھوٹے ایریا پہ ہم جلسہ کریں گے اور 3-4 گھنٹے کا ہمارا میکسیمم پروگرام ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے انہوں نے کورٹ نے ہماری اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی ہے، اور اب جو ہی آرڈر آتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں ہم آگے پروسیڈ کریں گے. دوسرا جو سیٹوں والے حوالے سے ہمارا کیس تھا، 2 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک یہ ہے کہ باعث جج صاحب کا کوئی تعصب نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف. وہ 2 باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک باعث ایک کہا ہے کہ جناب ان کو جلدی جلدی جج صاحب کیس چلا رہے ہیں. الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 7 دن کا جواب کا ٹائم ہوگا، اور پھر اس کے بعد ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی. اور اگر کوئی بھی ٹائم مانگے گا تو اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی ساتھ ہوگی. لیکن اس کے باوجود آج تقریباً 4 مہینے ہونے کو ہیں کہ ہمارا ابھی تک جواب کے پروسیس میں چل رہا ہے. تو لہٰذا یہ تو کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. تو آنریبل کورٹ کو ہم نے کہا ہے کہ باعث کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا طارق فضل جو کٹ پتلی ایم این اے بنا پھرتا ہے، اس سے پریس کانفرنس کی کہ جج صاحب کے بارے میں ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ نہیں کہتے وہ باعث ہے. جب یہ کہتے ہو کہ خود کہتے ہو کہ باعث نہیں ہے وہ جج، تو پھر پروسیڈنگس میں کیسے آپ ٹرانسفر کرا سکتے ہو؟ بہرحال ابھی آرگومنٹس. اور پھر ایک پروویژن ہے سیکشن 151 آف دی الیکشن ایکٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے ایک ٹریبونل سے دوسرے ٹریبونل. وہ پاور بھی ہم نے چیلنج کی ہوئی ہے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ اس جرم میں ملوث ہے جو اس نے کیا ہے. فراڈ الیکشن کرائے ہیں، کرپٹ پریکٹسز کی ہے، جس میں ریٹرننگ آفیسر ہمارے جو کٹ پتلی ایم ایل ایز ہیں طارق فضل چودھری سمیت، اور ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان. لہٰذا جو ملزم ہوتا ہے وہ کیسے خود جج بن جائے گا اور ٹریبونل سے کہے گا کہ نہیں جی آپ کیس نہ سنیں؟ وہ تو پھر منمانی کرے گا. جو ٹریبونل قانون اور انصاف کے مطابق کیس چلنا شروع کرے گا، اگلے دن اس کو ٹرانسفر کر دے گا، پھر دوسرا ٹرانسفر کر دے گا. یہ ان کو اختیار نہیں ہے. وہ جج سے اوور انباب نہیں ہے، وہ جوڈیشری نہیں ہے، وہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. تو ایگزیکٹو اتھارٹی جوڈیشری سے لوور ہوتی ہے، وہ ہائر اتھارٹی نہیں رکھتی. لہٰذا اس حوالے سے ہمارے آرگومنٹس ہو گئے ہیں. دوسری پارٹی کا آرگومنٹس کل صبح شروع ہوں. اور یہ برسٹر گور اور خبر آ رہی ہے کہ برسٹر گور اور روف حسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جی ہماری انفارمیشن کے مطابق گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن پولیس ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ میں پہنچی ہوئی ہے. اس کی ریزنز ہمیں نہیں پتہ. میں بھی ابھی کوشش کر رہا ہوں پتہ کرنے کی. انشاءاللہ ابھی یہ کیس ہے وہ کرنے کے فوراً بعد میں بھی وہاں جاؤں گا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں اور کیا گراؤنڈز ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ کر رہے ہیں. سر روف حسن نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں عدالتوں سے اب اجازت ملے نہ ملے ہم ہر صورت میں جلسہ کریں گے، یہی عمران صاحب کا حکم ہے.
तो क्या अगर इजाज़त नहीं मिलती तो उसके बावजूद आप जलसा करेंगे? इजाज़त तो मिल गई है, कोर्ट ने हमें अलाउ कर दिया है। अब अगर कोई अथॉरिटी नहीं देगी तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, तो लिहाजा हम अदालत के हुक्म के मुताबिक जलसा करेंगे। और अगर अथॉरिटी ने रास्ते में रुकावटें पैदा की तो ये तौहीन अदालत भी होगा और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट भी होगा उनके खिलाफ जो इसमें मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी लाएंगे और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा शुभ साहब, जो बाबा सितार साहब ने जो पहला हुक्म जारी किया था जलसे के हवाले से और उनका कहना भी था कि आप जलसा करें, फौरी तौर पर करें, उसमें कंडेम की जो की गई तौहीन अदालत, उसकी क्या अपडेट्स हैं अब तक? देखें, उसमें उन्होंने जज साहब ने कहा था कि मैं इसमें तौहीन अदालत में कोई ऑर्डर नहीं करता, बेहतर ये है कि आप जो उन्होंने ऑर्डर पास किया उसको चैलेंज करें। फिर वो आपको पता है कि जो ही हमने चैलेंज किया वो चले गए, छुट्टियों पे चले गए। तो अब वो पहले लगा था चीफ जस्टिस साहब के पास, फिर जस्टिस मियांगुल के पास, अब फिर अगेन चीफ जस्टिस के पास आ जाए, जिसको उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो दैट विल बी अ कॉन्टेम्प्ट। बहुत शुक्रिया।